أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج سورت فاتحہ کا درس ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. سورت فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے اور اس کا باقاعدہ درس شروع کرنے سے پہلے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عبارت پیش کرنا چاہتا ہوں. حضور فرماتے ہیں، ہم اس بات کے گواہ ہیں اور تمام دنیا کے سامنے اس شہادت کو ادا کرتے ہیں کہ ہم نے اس حقیقت کو جو خدا تک پہنچاتی ہے قرآن سے پایا. ہم نے اس خدا کی آواز سنی اور اس کے پرزور بازو کے نشان دیکھے جس نے قرآن کو بھیجا. سو ہم یقین لائے کہ وہی سچا خدا اور تمام جہانوں کا مالک ہے. ہمارا دل اس یقین سے ایسا پر ہے جیسا کہ سمندر کی زمین پانی سے. سو ہم بصیرت کی راہ سے اس دین اور اس روشنی کی طرف ہر ایک کو بلاتے ہیں. ہم نے اس نور حقیقی کو پایا جس کے ساتھ سب ظلمانی پردے اٹھ جاتے ہیں اور غیر اللہ سے در حقیقت دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہی ایک راہ ہے جس سے انسان نفسانی جذبات اور ظلمات سے ایسا باہر آ جاتا ہے جیسا کہ سانپ اپنی کینچلی سے. روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 65. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کے بارے میں فرماتے ہیں، حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے کھولیں اور باقی سب اس کے ذل تھے. سو تم قرآن کو تدبر سے پڑھو اور اس سے بہت ہی پیار کرو، ایسا پیار کہ تم نے کسی سے نہ کیا ہو. کیونکہ جیسا کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ الخیر کلہ فی القرآن، کہ تمام قسم کی بھلائیاں قرآن میں ہیں. کشتی نوح. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورت فاتحہ کیا ہے. سورت فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے اور اس سورت کی 7 آیات ہیں اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 1 سے زیادہ مرتبہ نازل ہوئی اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سورت فاتحہ کو قرآن مجید کی کنجی بیان کیا ہے. یعنی سورت فاتحہ کو سمجھیں تو پھر قرآن مجید کی سمجھ آتی ہے. اس سے قرآن مجید کے مضامین کو کھولا جاتا ہے اور فاتحہ کا لفظ جو ہے اس کے لفظی معنی ہی یہ ہیں کہ کھولنے والی. تو یہ عربی زبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمودہ ہی ایک یہ نام ہے. اور بھی کئی نام بیان ہوئے ہیں، چند ایک کا میں ذکر کروں گا اور تھوڑی تھوڑی تفصیل میں ان کی بیان کر کے پھر سورت فاتحہ کے اصل مضامین کی طرف ہم آگے چلیں گے. سورت فاتحۃ الکتاب بھی اس کا نام ہے کہ کتاب کو کھولنے والی. کتاب چابی جیسے تالے کو کھولتی ہے، اسی طرح سے کتاب یعنی قرآن مجید کو کھولنے والی. اس سورت سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی فاتحہ اس کا نام ہے اور اس وجہ سے بھی کہ اس کے مضامین پر اسی کی وجہ سے روشنی پڑتی ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تمام قرآن مجید کے مضامین کا خلاصہ سورت فاتحہ میں بیان ہو گیا ہے اور سورت فاتحہ کا جو خلاصہ ہے وہ بسم اللہ میں بیان ہو گیا ہے. اور بسم اللہ جو ہے وہ بھی
اس صورت کا بھی حصہ ہے اور قرآن مجید کی بقیہ صورتوں کا بھی وہ حصہ ہے جہاں جہاں اس کا ذکر ہے، اور ہر صورت کے شروع میں وہ ہمارے پاس جو نسخہ موجود ہے اس میں لکھی ہوئی بھی ہوتی ہے سوائے ایک صورت کے۔ تو اس طرح سے بسم اللہ جو ہے وہ بھی قرآن مجید میں صورتوں کی تعداد کے مطابق ہے، کیونکہ ایک صورت میں یہ 2 دفعہ بیان ہوئی ہے، تو اگرچہ ایک صورت کے آغاز میں نہیں ہے تو پھر بھی تعداد صورتوں کی تعداد کے مطابق ہو جاتی ہے۔ تو 114 صورتیں ہیں، 114 مرتبہ قرآن مجید میں بسم اللہ کا بیان ہوا، تو وہ ہر صورت کے مضامین کا بھی خلاصہ ہے اور قرآن مجید کا بھی خلاصہ ہے۔ تو یہاں صورت فاتحہ کا ذکر ہو رہا ہے، صورت فاتحہ کا بھی خلاصہ بسم اللہ میں بیان ہو گیا ہے۔ تو ایک تو اس کا نام صورت فاتحہ کا فاتحۃ الکتاب ہے، تو اس کی وجہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کے آغاز میں آنے کی وجہ سے بھی اور اس کے مضامین کو کھول کر بیان کرنے کی وجہ سے بھی اس کا نام صورت فاتحہ ہے۔ اور دوسرا اس میں صورت فاتحہ میں جب ہم مضامین کی طرف جائیں گے تو اس میں یہ بھی مضمون ہے کہ مسیح موعود جو آئے گا اس کا زمانہ کون سا ہوگا، اس کی نشانیاں کون سی ہوگی، اس وقت لوگوں کی حالت کیسی ہوگی، تو وہ بھی صورت فاتحہ میں مضامین بیان ہوئے ہیں، تفصیل میں ہم انشاءاللہ بعد میں جائیں گے۔ اور صورت فاتحہ کا ایک نام سورۃ الحمد بھی ہے۔ حمد تعریف کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف جب بیان کی جاتی ہے، حمد اللہ تعالیٰ کی وہ ذاتی تعریف ہے جس کا وہ واقعتاً اپنی صفات کے لحاظ سے مستحق ٹھہرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے حمد خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے ہی زیادہ تر استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ اس کے اور کئی معنی بھی لغات میں اور تفسیروں میں بیان ہوئے ہیں، بہت تفصیل لمبی ہے لیکن میں اس میں نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور خاص طور پہ بسم اللہ کے بعد الحمد سے یہ صورت شروع ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے بھی اس کا نام حمد ہے، اور پھر اس لحاظ سے بھی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے نتیجے میں ہم اس کا ذکر کرتے ہیں اور اس کا طریقہ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے، تو اس وجہ سے بھی اس صورت کا نام الفاتحہ رکھا گیا ہے اور صورت الحمد بھی اس کو کہا گیا ہے۔ اور اس صورت کا نام القرآن بھی احادیث میں بیان ہوا ہے۔ یہ چند نام جو ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں، اس لیے میں نے انہی کو مخصوص کر کے تو ان پہ توجہ دی ہے، آپ کے سامنے یہ رکھے ہیں۔ القرآن سے مراد لفظی معنی تو بنتے ہیں قرآن کریم کی ماں، تو جیسے پہلے بیان ہوا کہ قرآن مجید کی ماں اسی لحاظ سے ہے کہ قرآن مجید کے تمام مضامین کا خلاصہ اس میں بیان ہو جاتا ہے، تو اس لحاظ سے بھی اس کا نام القرآن رکھا گیا ہے۔ اور قرآن کریم کے آغاز میں بھی یہ آئی ہے، اور کم و بیش اسی طرح کا نام الکتاب بھی اس کا ایک نام بیان ہوتا ہے، تو الکتاب بھی قرآن کریم کا ایک نام ہے، تو اس کتاب کی یہ ہے، تو یہ دونوں ملتے جلتے ہیں لیکن فرق اس لحاظ سے پڑ جاتا ہے کہ قرآن کے لفظی معنی ہیں وہ چیز جسے بار بار پڑھا جائے، وہ کتاب جسے بار بار پڑھا جائے، اور الکتاب کتاب کے لفظی معنی ہیں لکھی ہوئی کوئی چیز یا تحریر، تو الکتاب بھی قرآن کریم کا نام ہے، القرآن بھی اس کا نام ہے، تو ان دونوں ناموں کے لحاظ سے کا لفظ ساتھ ملا کر اس کا نام رکھا گیا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کی ہدایات، اللہ تعالیٰ کی صفات، سب کچھ اس میں بیان ہے، پھر ہمارے دین، ہمارے شریعت کی تفصیل اس میں لکھی ہوئی ہے، اس وجہ سے اس کو کتاب کہا گیا ہے، اور اس کتاب کی ماں یعنی الکتاب یہ صورت فاتحہ ہے۔ اور ایک نام اس کا السبع المثانی بھی بیان ہوتا ہے۔ السبع المثانی سب 7 کو کہتے ہیں، اور مثانی وہ جو بار بار دہرائی جائے، وہ چیز یا وہ بات، وہ کتاب، وہ مضامین جن کو بار بار دہرایا جائے۔ اور مثانی اس کو بھی کہتے ہیں جس میں بہت ساری چیزیں جمع کر دی گئی ہیں، اس کی
اپنی خصوصیات اور صفات کے لحاظ سے بھی یہ المثانی ہے۔ تو السبع سے مراد 7 یعنی 7 ایسی آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں یا جن میں سارے قرآن کریم کے مضامین کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، اس لحاظ سے اس کا نام السبع المثانی بھی بیان ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن مجید کے آغاز میں سورۃ فاتحہ آئی ہے، اور اس کے سورۃ فاتحہ کے چند نام ہیں جن کی تفصیل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تفصیل سے بیان فرمائی ہے۔ میں نے صرف ان کے ناموں کا ذکر کیا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کا جیسے پہلے ذکر ہوا، یہ ہر صورت کے آغاز میں آئی ہے۔ یہ آیت ہے، اس صورت کا بھی حصہ ہے اور باقی صورتوں کا بھی حصہ ہے، اور بعض لوگ اس کو قرآن مجید کا حصہ اس لحاظ ہر صورت کا حصہ نہیں سمجھتے، محض تبرک کے لیے اس کو شمار کرتے ہیں، لیکن ہمارا موقف بہرحال یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ کا بھی حصہ ہے، اور ہر صورت جس کے آغاز میں یہ صورت بیان ہوئی ہے اس کا یہ حصہ ہے اور ایک آیت ہے، اور اس لحاظ سے ہم اس کو ایک آیت شمار کرتے ہیں، اور اسی سے ہر صورت کی آیتوں کی نمبرنگ بھی ہم شمار کرتے ہیں۔ تو بعض جگہوں پہ ہم جو آیت کا نمبر کوٹ کرتے ہیں اس میں اور دوسرے لوگوں کے نمبروں میں کچھ فرق آ جاتا ہے، وہ یہی فرق ہے، ورنہ قرآن مجید میں ایک شوشے یا ایک نقطے یا ایک زیر زبر یا ایک حرف کا بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ وہی قرآن کریم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور ابتدا میں اس کی مختلف قراتیں یا مختلف قبائل کی زبانوں کے مطابق اس کی ادائیگی کی اجازت تھی، لیکن بعد میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کو جمع کیا گیا، اور پھر حضرت عثمان کے زمانے میں یہ اس کا ایک نسخہ کر کے باقی نسخے جو ہیں وہ ضائع کر دیے گئے، اور ایک نسخہ جو ہے وہ اس کی نقول شائع کرنے کی اجازت ہوئی، اور تب سے لے کر یہ وہی قرآن مجید ہے جس قرآن مجید میں کوئی تبدیلی نہ اب تک ہوئی ہے نہ کوئی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با سے لے کر والناس صورت جو صورت الناس ہے اس کی سین تک قرآن مجید تمام مسلمانوں کے پاس ایک ہی ہے، اور جماعت احمدیہ کے پاس بھی وہی قرآن کریم ہے جس میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے۔ آیات کا نمبر میں نے وضاحت کر دی، وہ مختلف ہو سکتا ہے، آیتوں کے نمبر یا وقف کے جو علامات وغیرہ ہیں، یہ ساری چیزیں بعد کا اضافہ ہیں تاکہ ہم سہولت سے سمجھ سکیں کہ کہاں کوئی جملہ ختم ہوتا ہے، کہاں ایک آیت ختم ہوتی ہے، لیکن یہ قرآن مجید کا اس رنگ میں حصہ ہی نہیں ہے۔ تو بسم اللہ کی آیت کو ایک آیت شمار کرتے ہوئے ہم لوگ اس کی کل 7 آیات، جیسے کہ اس کا نام السبع المثانی ہے، 7 آیات سمجھتے ہیں، اور کیونکہ احادیث میں بھی بیان ہوا ہے کہ اس صورت کی 7 آیات ہیں، اور جو لوگ بسم اللہ کو صورت کا حصہ قرار نہیں دیتے، وہ اس کا نمبر نہیں ڈالتے، وہ اس سے اگلی آیت سے ایک نمبر شمار کرتے ہیں، اور جو آخری آیت ہے اس کو 2 آیتیں شمار کر کے وہ بھی اس صورت کی 7 آیات ہی شمار کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے آیات کی تعداد تو بہرحال برابر ہے ہم میں اور دوسروں میں، لیکن آیت کو شمار کرنے کے لحاظ سے بسم اللہ کو وہ لوگ شمار نہیں کرتے آیت، ہم لوگ اس کو بھی ایک آیت شمار کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ صورت
اور باقی صورتیں اللہ کے نام سے ان کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی کام جب کرنا ہو تو ہم انسان بہت کمزور ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ اس رنگ میں اس کی ہم عبادت کریں، اس رنگ میں ہم اس سے مدد چاہیں، تو وہ مدد چاہنے کے لیے بھی ہم اللہ تعالیٰ کا ہی سہارا لیتے ہیں۔ اس وجہ سے بسم اللہ ہم ہر آیت کو پڑھنے سے یا قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہو، اور اس کی مدد کے ساتھ ہی ہم اس کو صحیح رنگ میں پڑھ سکیں، اس کو صحیح رنگ میں سمجھ سکیں، اور اس کے احکام پر صحیح رنگ میں ہم عمل کر سکیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ بھی بحثیں تفاسیر میں کی گئی ہیں کہ یہاں بے جو ہے وہ مدد کے لیے ہے، اور اللہ کا لفظ تو اصل ہے اسم کا لفظ کیوں آ گیا، تو اس کی بہت ساری وجوہات بیان کی جاتی ہیں، لیکن ایک وجہ جو بہت اہم ہے میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو غیب میں ہے، پنہاں ہے، اپنی صفات کے ذریعے وہ ہم پر اپنے جلوے کرتا ہے، ہم پر ظاہر ہوتا ہے اور ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کا کوئی مادی وجود نہیں ہے اور ہماری مادی آنکھوں سے وہ نظر نہیں آتا، لیکن ہم اگر غور کریں اس کی صفات پر تو اس کی صفات کے ذریعے سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ تو اس وراء الورا ہستی کی پہچان کے لیے ہم اس کے نام کا سہارا لیتے ہوئے یہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، اس صورت کو پڑھتے ہیں، اور کوئی بھی کام جو کرنا ہو اس کے آغاز میں بھی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اسی وجہ سے پڑھتے ہیں کہ اس کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی تائید ہمارے شامل حال ہو۔ تو اس لحاظ سے بسم اللہ کی اپنی اہمیت ہے۔ یہ نہ صرف قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، بلکہ ایک مسلمان جس کو یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں پیدا کیا، اسی نے ہمیں تمام نعمتوں سے نوازا، تو اس کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس کا نام لیتے ہوئے، اس سے مدد لیتے ہوئے ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی یہی مفہوم ہے، اور اللہ کا لفظ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی نام اللہ تعالیٰ کے لیے جاتے ہیں وہ اس کے صفاتی نام ہیں، یعنی اس کی صفات ہیں جن کے ذریعے اللہ کی ذات کی پہچان ہوتی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، وہ ایک لمبی تفصیل ہے کہ یہاں شروع میں بے آ گیا ہے، اور بے کے ساتھ بے جو ہے یہ حرف ہے، اور حروف عربی زبان میں جملے کے آغاز میں نہیں آتے، یہاں کیوں آیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ایک لفظ محذوف ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، اور ترجمے میں یا مفہوم میں وہ محذوف شامل کر کے پھر ترجمہ ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ بنے گا کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں پڑھتا ہوں۔ اگر پڑھنے کا عمل ہے تو پڑھنے کا جو فعل ہے وہ اس سے پہلے محذوف ہوگا کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں پڑھتا ہوں۔ اگر کوئی اور کام کرتے ہیں، مثلا کھانا کھانے لگے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو مراد یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں کھانا کھاتا ہوں۔ تو جو کام کریں اسی کی مناسبت سے کوئی لفظ یا فعل اس سے پہلے محذوف قرار دیا جاتا ہے، اور وہ کام کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی مدد یا اس کے نام کے ذریعے اس کی پہچان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس سے استعانت لی جاتی ہے، اور پھر وہ کام شروع کیا جاتا ہے۔ تو بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں، یہ شروع کرتا ہوں کہ الفاظ جو ہیں یہ کامن ہیں، یہ ہر جگہ پہ اپلائی ہوتے ہیں۔ پڑھنے یا کھانا کھانے کی بجائے صرف شروع کرنا مراد لے لیا جائے تو جو بھی کام شروع کریں تو وہ اسی مناسبت سے فعل ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں۔ اب اللہ کی
اللہ کا لفظ جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اس کی پہچان کس طرح سے ہوتی ہے؟ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی صفات اور بنیادی صفات ہیں جو باقی صفات کا خلاصہ بنتی ہیں وہ بیان ہو گئیں۔ تو ان میں سے باقی تفصیل تو بعد میں آئے گی کہ کیا کیا صفات بیان ہوئی ہیں، لیکن دو صفات کا ذکر جو عام لوگوں سے، انسانوں سے تعلق رکھتی ہیں، وہ بسم اللہ میں ہی بیان کر دی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک صفت الرحمن ہے اور ایک الرحیم ہے۔ یہ دو صفات اللہ تعالیٰ کی بسم اللہ میں ہی بیان ہو جاتی ہیں۔ جب ہم پورا لفظ پڑھتے ہیں بسم اللہ کو تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ تو الرحمن میں اللہ تعالیٰ کی ایک پہچان کروائی، وہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کون کون سی ہیں، ان صفات میں سے ایک صفت الرحمن ہے۔ الرحمن کس کو کہتے ہیں؟ عربی لغت کے لحاظ سے یہ لفظ را ہا میم یعنی رحم سے بنا ہے، اور اس سے اس وزن یا اس شکل میں آنے والا جو لفظ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں بے انتہا رحم کرنے والا، یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اور رحیم بھی اسی مادے سے یعنی انہی بنیادی حروف سے بننے والا لفظ ہے، اور اس میں بھی رحم والا مفہوم ہی ہے، اور یہ بھی مبالغے کا صیغہ کہلاتا ہے، بار بار رحم کرنے والا۔ تو یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، الرحمن بھی الرحیم بھی، صیغے کے لحاظ سے یا اپنی شکل، اپنے جو اس کو عربی زبان میں وزن کہتے ہیں، اس وزن کے لحاظ سے جو خصوصیات ہیں ان میں یہ چیز شامل ہے کہ کوئی بھی جو کام کرنے کی صفت کسی میں پائی جائے وہ بے انتہا ہو۔ تو رحم کا جو عمل ہے اللہ تعالیٰ کا وہ اس میں بے انتہا ہے، اس وجہ سے اس کا ایک نام الرحمن ہے اور ایک نام الرحیم ہے۔ اور ان دونوں الفاظ میں کچھ بنیادی فرق بھی کیا جاتا ہے کہ رحمان میں زیادہ وسعت ہے، زیادہ مبالغہ ہے، الرحیم اس کی نسبت سے کم ہے۔ پھر رحمان کے کن لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے یا کن چیزوں پہ رحم کرنے والا ہے، اس لحاظ سے بھی دونوں میں کچھ فرق آتا ہے۔ الرحمن کا لفظ جو ہے یہ قرآن مجید کے مضامین سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ اس صفت سے فائدہ اٹھانے والے مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں نہیں مانتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو رحم کا سلوک ہے وہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان بیان کی جاتی ہے۔ لیکن الرحیم جو صفت ہے وہ صفت اس لحاظ سے الرحمن سے مختلف ہے کہ جو قرآن مجید میں مضامین بیان ہوئے ہیں اس لحاظ سے اس کا تعلق مومنوں کے ساتھ ہے۔ مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ رعوف اور رحیم کا ذکر آتا ہے کہ ان پہ رحیم ہے، تو اس لحاظ سے یہ کچھ مخصوص ہو جاتا ہے۔ رحمان کی نسبت اس میں مبالغہ کم ہے، لیکن یہ بھی مبالغے کا لفظ ہے۔ تو ایک مفہوم اس کا تکرار والا بھی ہے، الرحیم میں جو رحم ہے وہ تکرار کے ساتھ ہوتا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، تو اس لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کی صفت الرحیم ہے۔ تو یہ دو صفات بنیادی جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی اس صورت میں اور خاص طور پہ اس آیت میں بیان ہوئی، اور پھر آگے انہی دو صفات پر مشتمل ایک آیت بھی اس صورت کی بیان ہوتی ہے، وہ صورت کے مضامین کے لحاظ سے اس کا تعلق ہے اور بسم اللہ کے ساتھ بھی۔ تو اس طرح سے یہ دونوں صفات اس صورت میں دو مرتبہ بیان ہو گئی ہیں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی بنیادی صفات ہیں ان کا خلاصہ ان بنیادی 4 صفات میں ہے جو سورۃ فاتحہ میں ہیں، اور پھر ان 4 صفات کا خلاصہ ان 2 صفات میں آ گیا جو بسم اللہ میں بیان ہوتی ہیں۔ تو اس کا ترجمہ بنتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا اور بن مانگے دینے والا یا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو بے انتہا رحم کرنے والا الرحمن کا ترجمہ ہے، اور بن مانگے دینے والا بھی، یعنی کوئی
تقاضا کرتا ہے نہیں کرتا، اس کے حکم پہ چلتا ہے نہیں چلتا، تو اس لحاظ سے الرحمن کا ایک معنی بن مانگے دینے والا بھی بنتا ہے۔ تو دونوں ترجمے یہاں الرحمن کے بیان کر دیے گئے ہیں۔ اور ترجمے میں جب ہم آتے ہیں تو عربی زبان کی تو خصوصیت یہ ہے کہ صفات جو ہیں ان کے درمیان واو یعنی ان دونوں کو جوڑنے کے لیے کوئی اور لفظ بھی شامل کر دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات نہیں کیا جاتا۔ اردو میں عام طور پہ اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ تو دو صفات چونکہ الگ الگ بیان ہو رہی ہیں، اس لیے ترجمے میں اور کا لفظ بھی شامل کر دیا گیا ہے جسے بریکٹ میں رکھا گیا ہے۔ اور اگر نہ بھی بیان کریں تو پھر بھی مفہوم واضح ہے۔ تو بار بار رحم کرنے والا ہے، یہ ترجمہ الرحیم کا ہے۔ تو یہ چند باتیں تو بسم اللہ کے بارے میں ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس کی دوسری آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ لفظی ترجمہ ہے کہ تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الحمد، حمد تعریف کو کہتے ہیں، اور حمد کے معنی اور بھی کئی تفصیل سے بیان ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی صحیح رنگ میں اس کی نعمتوں کو ذہن میں لاتے ہوئے جو اس کا استحقاق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بے انتہا نعمتیں دیں جن کا ہم کسی لحاظ سے شمار نہیں کر سکتے، اور ان نعمتوں کی عظمت کو بھی ہم نہیں پہچان سکتے۔ تو اس اللہ کی ذات کو جب ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو دل سے اس کی تعریف نکلتی ہے۔ تو اس طرح کی تعریف جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور کرنے سے اس کی حمد دل سے اٹھتی ہے، اس کی تعریف دل سے نکلتی ہے، اس کو حمد کہا جاتا ہے۔ اور حمد جو حقیقی حمد ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن اس کے ساتھ ال کا کے حروف بھی شامل کر دیے، الف اور لام۔ یہ الف لام بہت سارے معنی دیتا ہے، اور زیادہ تفصیل میں تو میں نہیں جاؤں گا، لیکن ایک معنی اس کا ہے کہ تمام ساری، یہ اس کو الف لام جنس کا کہا جاتا ہے۔ تو حمد کی جتنی بھی جنس ہے، قسمیں ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم جب ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے۔ الحمد، تمام حمد، ہر قسم کی حمد، ہر قسم کی تعریف للہ، اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی اس کا مستحق ہے، حقیقی رنگ میں اللہ تعالیٰ ہی اس کا مستحق ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو تمام صفات کی مستحق ہے۔ کیوں مستحق ہے؟ آگے ہمیں پہچان بھی کروا دی کہ اس اللہ کے لیے وہ تمام حمد ہے جو رب العالمین ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی 4 صفات سورۃ فاتحہ میں بیان کی، جو اللہ تعالیٰ کی تمام جو باقی صفات ہیں ان کے لیے خلاصے کے طور پہ یہ صفات آ جاتی ہیں، یعنی ان تمام صفات کا اگر غور کریں تو مجموعہ یہ صفات ہیں، ان میں وہ تمام صفات ضمنی طور پہ بیان ہو جاتی ہیں۔ تو ان 4 صفات میں سے پہلی صفت جو ہے وہ رب العالمین کی بیان ہوئی کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے، تمام یا ہر قسم کی تعریف کا اللہ ہی مستحق ہے، وہ اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب پالنے والا، ربوبیت کرنے والا، اس میں ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، پیدا کرنا بھی، اور پیدا کرنے کے بعد اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اس کو پروان چڑھانا، اور پھر اس کو اس کے مقاصد تک پہنچانا، یہ تمام باتیں ربوبیت میں، اور کہا جاتا ہے کہ تربیت کا لفظ بھی اسی سے ہے، تو ربوبیت میں یہ تمام باتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ العالمین، تمام جہان، عالم جہان کو کہتے ہیں۔ عالم اور عالم میں فرق ہے، لام پہ زبر اور زیر کا فرق آتا ہے۔ تو عالم تو
یہ عربی زبان میں جو سمجھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ عالم تو ایک کیا کہتے ہیں، اسم اعلیٰ اس کا نام عربی زبان میں ہے، یعنی وہ چیز جس کے ذریعے کوئی اور کام کیا جائے. تو جیسے چابی ہے، اس کے ذریعے تالے کو کھولا جاتا ہے. تو مفتاح بھی اسم اعلیٰ، مفتاح چابی کو کہتے ہیں. تو چابی کا نام اسم اعلیٰ کے وزن پہ رکھا جاتا ہے. تو اسی لحاظ سے عالم ایک ایسی چابی ہے جس کے ذریعے کسی چیز کا علم حاصل کیا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے اس کو اسم اعلیٰ کہا جاتا ہے. تو عالم جو ہے وہ اس لحاظ سے عالم، کوئی عالم دنیا کو کہتے ہیں. اس لحاظ سے دنیا یہ ایک علم دیتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ جہان، یہ دنیا کس طرح سے پیدا ہوئی، ان کا کوئی کون پیدا کرنے والا ہے، اس پیدا کرنے والے کی صفات کیا ہیں. تو اس عالم کے ذریعے، ان پہ غور کرنے کے ذریعے، دنیا پہ غور کرنے کے نتیجے میں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف پہنچتے ہیں، اس کو جانتے ہیں، اس کی صفات کا علم ہمیں ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ تمام جہان، وہ اس میں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی شامل ہو جاتی ہے عالم میں، اور بڑی سے بڑی چیز بھی جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ سب جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہمیں علم دیتی ہیں. تو اس لحاظ سے یہ دنیا عالم کہلاتی ہے، یا اس کی بڑی چھوٹی ہر چیز عالم کہلاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا علم دینے والی چیزیں ہیں، اس وجہ سے ان کا نام عالم ہے. اور پھر عالم میں بعض چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ہم غور کرنے کے نتیجے میں ان کو پہچان لیتے ہیں. لیکن بعض عالم ایسے بھی ہیں جو ہماری پہنچ، ہماری سمجھ، ہماری عقل میں نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ کی ہستی تو بے انتہا چیزوں کو پیدا کرنے والی ہے، ان کی ربوبیت کرنے والی ہے. اس لیے یہ جمع کا لفظ لایا، ورنہ اگر جمع نہ بھی آتا، عالم صرف کہہ دیا جاتا تو پھر بھی مضمون مکمل تھا. لیکن جو وراء الورا جہان ہیں، جن کی پہچان یا تعارف یا ان کا علم ہم اپنی محدود عقل علم کے مطابق حاصل نہیں کر سکتے، ان چیزوں کو بھی پالنے والا یا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو اس لحاظ سے اس لفظ کو جمع کے لفظ میں بیان کیا گیا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کی 4 صفات اس صورت میں بیان ہوئی ہیں، ان میں سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ کی ذات کا تو ذکر آ گیا. آگے جو اس کی صفات ہیں ان میں سے پہلی صفت رب العالمین یہاں بیان ہوئی ہے. تو رب العالمین کی صفت تمام باقی صفات سے اپنے عمل کے لحاظ سے، اپنے اثر کے لحاظ سے زیادہ وسیع ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تفصیل سے یہ بیان کیا ہے. وہ تو ہم پڑھنے لگیں وہ سارے مضامین تو کئی دن یا کئی مہینے اس کے لیے چاہیے. میں صرف خلاصتاً یہ بیان کرتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صفت کو تمام صفات سے بڑی صفت قرار دیا ہے، کیونکہ اس صفت سے فائدہ اٹھانے والے ہر قسم کے لوگ ہیں، تمام جہان ہیں. اس میں مادہ بھی ہے، جاندار بھی ہے، غیر جاندار بھی ہے. اور جانداروں میں سے انسان بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، اور انسانوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننے والے یعنی مسلمان یا مومن ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور جو اس کا انکار کرنے والے ہیں وہ بھی شامل ہیں. تو اس لحاظ سے اس کی وسعت باقی تمام صفات سے زیادہ ہے. تو یہ اس کے اثر کے لحاظ سے یا اس صفت کی خصوصیت کے لحاظ سے یہ اس صفت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اس رنگ میں بیان ہو رہی ہے. دوسری صفت اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بیان ہوتی ہے الرحمن، اور تیسری الرحیم. تو ان دونوں کے لیے ایک آیت یہاں بیان ہو رہی ہے. الرحمن پہلے بھی ہم بسم اللہ میں اس کا ترجمہ تو پڑھ چکے ہیں، بے انتہا رحم کرنے والا اور بن مانگے دینے والا، یہ الرحمن کا ترجمہ ہے.
الرحیم کا ترجمہ ہے بار بار رحم کرنے والا۔ تو بے انتہا رحم کرنے والا اور بن مانگے دینے والا، یہ الرحمن کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رحم کا جو سلوک ہے وہ اتنا وسیع ہے، اس کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اس سے ہر انسان فائدہ اٹھا رہا ہے، ہر جاندار اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اور الرحیم جو ہے وہ اس کی نسبت کچھ محدود ہو جاتا ہے کہ وہ مومنوں کے ساتھ تعلق رکھنے والی صفت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل کرنے والے، اس کی پہچان کرنے والے، اس کے قرب کا مقام پانے والے ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ رحم کا سلوک کرنے والا ہے۔ اس صفت سے باقی جو ہیں وہ جو اس کا انکار کرنے والے ہیں وہ ایک حد تک محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دو صفات یہاں پر بیان ہو گئیں۔ چوتھی صفت بیان ہوئی ہے مالک یوم الدین، کہ پہلی تین صفات میں درجہ بدرجہ کمی آ رہی ہے کہ اس سے فائدہ جو ہے وہ کون لوگ اٹھاتے ہیں۔ رب العالمین تو سب سے زیادہ وسیع ہے، اور الرحمن کی صفت اس کی نسبت کم دائرے تک اس کا اثر ہے، رحیم کا اور کم دائرہ ہو جاتا ہے، اور مالک یوم الدین کا دائرہ بالکل محدود ہو جاتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا انتہائی قرب پانے والے جو ہیں وہ اس میں اللہ تعالیٰ کے انبیاء، اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور جو دیگر مقربین ہیں وہ سارے مالک یوم الدین سے فائدہ اٹھائیں گے۔ کہ اس کا لفظی ترجمہ تو بنتا ہے کہ وہ مالک ہے، وہ اللہ جو مالک ہے جزا سزا کے دن کا۔ یوم دن کو کہتے ہیں، الدین جزا سزا۔ دین کے بہت سارے معنی ہیں، وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان فرمائے، اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے اپنی تفاسیر میں اور دیگر خلفاء نے بھی بڑی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ تو اور بھی بہت سارے معنی ہیں۔ ایک معنی ہے جزا سزا۔ تو یوم الدین سے مراد جزا سزا کا دن، یعنی جب اللہ تعالیٰ کے حضور سب پیش ہوں گے اور وہاں فیصلہ ہوگا کہ کس کو جزا ملنی ہے، کس کو سزا ملنی ہے۔ تو اس دن کا یا اس وقت کا، اس گھڑی کا مالک جو اللہ تعالیٰ ہے، وہ اس میں اچھا سلوک، اللہ تعالیٰ کا جو یہ فیضان ہے یہ اللہ تعالیٰ کے خاص مقرب لوگوں کو ملے گا، تو وہ جزا پائیں گے۔ تو اس لحاظ سے یہ اللہ تعالیٰ کی چار صفات اس صورت کے آغاز میں بیان کر دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہم پہچان کر پھر آگے عملی اقدام کریں، عملی قدم اٹھائیں۔ تو وہ عملی قدم ہم نے کیسے اٹھانا ہے؟ وہ اس رنگ میں اٹھائیں گے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات جو وراء الورا ہے، غیب میں ہے، ہمارے سامنے نہیں، ہماری مادی آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتی، اس کو پہچاننے کے لیے اس کی جو بنیادی صفات ہیں وہ بیان کر دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا جو تصور ہے وہ ذہنوں میں مستحضر ہو جائے، اور وہ ذہنوں میں مستحضر ہو جانے کے بعد پھر ہم اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ، جو ان صفات کا اور ان کی ذیلی جو صفات ہیں ان کا مالک ہے، اس اللہ کو ہم مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تجھے پہچاننے کے لیے ہم تو ایک ناقص کوشش کر سکتے ہیں، تیرے حکموں پر عمل کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، تو ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے تیرا شکر کیسے کرنا ہے، تیری عبادت کیسے کرنی ہے، لیکن ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک، تیری ہی نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں کیونکہ ان صفات کے ساتھ صرف تو ہی ہے جو عبادت کا مستحق ہے، باقی جو جھوٹے معبود دیگر لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں ہم ان کی طرف نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ تو ان صفات کے مالک نہیں ہیں، نہ وہ کسی کو رزق دے سکتے ہیں، نہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، نہ کسی کی کوئی دعا سن سکتے ہیں، نہ وہ اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں، تو ہم ان کو کیسے اپنا معبود سمجھ لیں؟
हमारा माबूद तो सिर्फ़ तू ही है। अगर इन बातों पे गौर करते हुए हम आगे बढ़ें तो खालिस तौहीद जो है हम उसकी तरफ जा सकते हैं और तमाम जो शिरकिया बातें हैं उनसे हम बच सकते हैं। तो यहाँ जब कहा कि ए अल्लाह जो इन तमाम आला सिफ़ात का मालिक है, हम तेरी इबादत करते हैं, तो इबादत किस तरह से करनी है ये भी हमें नहीं पता। ये कैसे पता चलेगा? ये हम कमज़ोर बंदे नहीं पहचान सकते, नहीं मालूम कर सकते। इसके लिए इय्याका नस्तईन, हम तुझसे ही मदद चाहते हैं। तू हमारी मदद करेगा तो हम इबादत भी करेंगे, हम तेरी हम्द भी करेंगे, तेरी तारीफ़ भी करेंगे। तो नस्तईन इस्तिआनत मदद चाहना, इसका तर्जमा है कि तुझी से हम मदद चाहते हैं। तो सूरत फातिहा की दुआ एक जामे दुआ है। इसका नाम अर्रुक़िया भी बयान हुआ है क्योंकि ये पढ़ के दुआ की जाती है। तो जहाँ भी दुआ करनी हो तो सबसे पहले हमें यही सूरत पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की बुनियादी सिफ़ात भी और हमारा जो बुनियादी मकाम है कि अल्लाह ताला की ज़ात तो माबूद है और हम उसके बंदे हैं। नाबुदों का यही मफ़हूम बनता है कि हम तेरी ही बंदगी करते हैं जो इन सिफ़ात का मालिक है। हम किसी और की बंदगी नहीं करते। तमाम जो बाकी रब बनाए हुए हैं, लोगों के रब बने हुए हैं, हम उनसे आज़ाद होते हैं और हम सिर्फ़ तेरी तरफ आते हैं। और नस्ताइन, हम तेरी ही मदद चाहते हैं, तुझसे ही हम मदद चाहते हैं। तेरी मदद के सिवा हमें कहीं से मदद नहीं मिल सकती। कोई इस लायक है ही नहीं कि वो हमारी मदद कर सके। तो जब अल्लाह ताला को मुखातिब किया तो फिर इबादत कैसे करनी है, उससे मदद की भी हमने दुआ कर ली। तो फिर दुआ में हम कुछ अपनी हुदूद मुअय्यन करते हैं कि हमें किस तरह की मदद चाहिए। हमें इबादत का तरीक़ कौन बताएगा? अल्लाह ताला बताएगा। वो तरीक़ हम उसी से मांगते हैं। तो हम कहते हैं कि ए इन सिफ़ात का मालिक, हम तेरी इबादत करते हुए, तुझसे मदद चाहते हुए, हम तुझसे ये इल्तिजा करते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना, तू हमें दिखा या तू हमें रास्ता बता। कौन सा रास्ता? अस्सिरातल मुस्तकीम, जो सीधा रास्ता है। कि सिरात मुस्तकीम सीधे रास्ते को कहते हैं। और इहदे, हिदायत दे। ये हिदायत का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में बड़ा वसी है। हम उर्दू में तो एक ही तर्जमा आम तौर पे करते हैं, लेकिन अरबी ज़ुबान में इसके मुख्तलिफ़ मरातिब हैं। जब कोई कहता है इहदे तो उसके माने ये भी बनते हैं तू हमें रास्ता दिखा दे, और ये माने भी बनते हैं कि तू हमें रास्ते पर चला दे, और ये भी हमें इसके माने बनते हैं कि उस रास्ते पर चलाकर हमें मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे। तो इस तरह से ये 3 मरहले बनते हैं। तो जब हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तो ये तीनों मरहले उसमें शामिल हैं। अल्लाह ताला से हम ये भी कहते हैं कि तू हमें सीधा रास्ता दिखा दे, और ये भी इसमें दुआ शामिल हो जाती है कि तू हमें उस सीधे रास्ते पर चला दे। और ये भी दुआ बनती है कि उस रास्ते से हमें इधर उधर ना होने देना, उस रास्ते पर चलाकर हमें मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे। और फिर इसके साथ अस्सिरात, रास्ता, हमने रास्ते की दुआ मांगी है कि हमें रास्ता दिखा। कौन सा? अलमुस्तकीम, जो बिल्कुल सीधा हो। टेढ़े रास्ते में इम्कान होता है कि हम भटक जाएं, कहीं और निकल जाएं। तो उसकी सिफत भी बयान कर दी कि ऐसा रास्ता दिखाना जो सीधा हो। हम कमज़ोर लोग भूल सकते हैं, गुमराह हो सकते हैं, इसलिए तू हमारी मदद कर और हमें सीधा रास्ता बताना, ताकि हम उस पर चलकर तुझ तक पहुंच सकें, तुझे हासिल कर सकें। और उस रास्ते की आगे फिर मज़ीद सिफ़ात बयान करते हुए फरमाया, सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, सिरात मुस्तकीम कौन सा हो? सिरात मुस्तकीम तू दिखाता तो है, अपने अम्बिया को भेजता है, बहुत सारे अम्बिया आके अपनी कौमों को वो रास्ता दिखाते हैं, और वो कौमें जो हैं बाज़ औक़ात अपनी नादानी से उस रास्ते को उस रास्ते पर चलते चलते भी बिगड़ जाती हैं और तुझे नाराज़ कर लेती हैं। और बाज़ कौमें उस रास्ते को छोड़ के किसी और तरफ निकल जाती हैं। तो हमें
کون سا رستہ دکھانا، اس کی تعیین اگلی آیت میں کی ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ایسے لوگوں کے راستے پہ تو ہمیں چلانا جن پر تو نے انعام کیا۔ یعنی انعام کون سا ہے، یہ قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ اس کی تفصیل آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انعام ان لوگوں پہ ہوتا ہے جن میں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء بھی بھیجتا ہے، صدیق بھی بھیجتا ہے، شہداء بھی بھیجتا ہے، صالح بھی بھیجتا ہے۔ تو یہ 4 قسم کے انعام دوسری جگہ پہ قرآن مجید میں وضاحت آئی۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تو نے انعام کیا، یعنی وہ 4 قسم کے انعام ہمیں ملیں، اور وہ انعام تو اللہ تعالیٰ ہر نبی کے ذریعے دیتا ہے، لیکن اس انعام کو پانے کے بعد بعض لوگ جو ہیں وہ تیری ناراضگی کو بھی لے لیتے ہیں، تیرا غضب اور ناراضگی بھی ان پہ نازل ہوتی ہے، تو ہمیں ایسی صورت سے بچانا یا ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے بچانا۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا یا ان لوگوں کے راستے پر تو ہمیں چلا جن پر تو نے انعام کیا، اور انعام پانے کے بعد نہ تو وہ مغضوب علیہم بن گئے اور نہ الضالین بن گئے، للضالین نہ جو گمراہ ہوئے، اور جو گمراہ نہیں ہوئے ان لوگوں کے راستے پہ چلانا۔ یہ تو ہوا اس کا لفظی ترجمہ۔ اب کچھ تفصیل ہم دیکھتے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی اور خلفاء نے ہمارے سامنے رکھی، اس کا میں خلاصہ چند منٹ میں بیان کر دیتا ہوں کہ انعام یافتہ تو وہ 4 قسم کے لوگ ہو گئے جو قرآن مجید میں وضاحت کر دی کہ ان میں نبی بھی آتے ہیں، صدیق بھی آتے ہیں، صالح بھی آتے ہیں، شہداء بھی آتے ہیں۔ لیکن وہ انعام پانے کے بعد بعض لوگ جو ہیں وہ اس انتہا تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لے لیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلتے چلتے بعض ایسے کام کرنے لگ جاتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے، یعنی اس سیدھے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی طرف نکل گئے۔ تو احادیث میں بیان ہوا ہے کہ غیر المغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور الضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ یہ کیسے، یہ تھوڑا سا میں مضمون کھول دیتا ہوں کہ انعام تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے 4 قسم کے، اور ان انعامات میں سے سب سے بڑا انعام نبوت کا انعام ہے، اور نبی کو ماننا ہر مومن کا یا اللہ تعالیٰ کے بندے کا فرض ہے۔ تو بعض لوگ اس انعام کو مانتے ہیں، بعض انکار کرتے ہیں۔ تو انعمت علیہم میں بنیادی طور پر تو نبی اور ان کی قومیں شامل ہیں، لیکن وہ الذین انعمت علیہم میں تب تک شامل رہتے ہیں جب تک وہ مغضوب علیہم نہ بن جائیں اور الضالین نہ بن جائیں۔ تو احادیث میں جو بیان ہوا ہے وہ یہ بیان ہوا کہ غیر المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور الضالین سے مراد نصارہ یا عیسائی ہیں، اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ کی نبوت کا جو سلسلہ چل رہا تھا وہ سلسلہ اس سلسلے میں 2 بڑے سلسلے چلے، ایک موسوی سلسلہ کہلاتا ہے، ایک محمدی سلسلہ کہلاتا ہے۔ پہلے انبیاء کی تفصیل تو الگ سے رہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے یہود کہلاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ حکم تھا کہ جو انعام تمہیں ملا ہے اس انعام کے مطابق تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اس کے بتائے ہوئے رستوں کو اختیار کرنا، اور اس سے ہٹ کر کوئی رستہ اختیار نہ کرنا، اور اس میں ایک یہ بھی وعدہ تھا کہ جب میرا کوئی اور نبی آ جائے تو اس کو بھی تم نے قبول کرنا ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان یہودیوں نے کہا کہ تو جھوٹا ہے، تو لعنتی ہے، اور اسے صلیب پہ چڑھا کے ان کو مار دیا۔ اپنے خیال میں انہیں صلیب پر چڑھا کر مار دیا۔ تو غیر المغضوب علیہم میں یہ ہے کہ وہ انعام جو انہیں ملا تھا
اس انعام کا انہوں نے انکار کر دیا، اور اس انکار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا غضب ان پہ نازل ہوا، تو اللہ تعالیٰ کو انہوں نے ناراض کر دیا۔ تو اس لحاظ سے مغضوب علیہم کی صفت ویسے تو عام ہے، لیکن اس لحاظ سے خاص طور پہ مثال دینے کے لیے وہ یہود پر فٹ آتی ہے، اس وجہ سے احادیث میں اس سے مراد یہود کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور وہ انعام جب ملا تو عیسائیوں نے تو اس انعام کو قبول کیا۔ تو غیر المغضوب علیہم میں یہود مراد ہیں، الضالین میں عیسائی مراد ہیں، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان تو لیا، لیکن ان کو جو ان کا مقام تھا بندگی کا، نبوت کا، اس مقام سے اٹھا کے انہوں نے خدائی کے مقام تک پہنچا دیا۔ تو اس لحاظ سے ضالین سے مراد عیسائی ہیں، اور اس آیت میں یہ مضمون بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی جا رہی ہے کہ راستہ انعام یافتہ لوگوں کا ہمیں بتا، لیکن انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ ہی قائم رکھنا، ایسا نہ ہو کہ ہم یہودیوں کی طرح مغضوب علیہم بن جائیں یا عیسائیوں کی طرح الضالین بن جائیں۔ اس لیے ان لوگوں کے راستے سے تو ہمیں بچانا، اور جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان کے راستے پہ چلانا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔